السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ میری باقی کی ویڈیوز سے تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی۔ مجھ سے اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بھی ریڈنگ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ شروعات کہاں سے کریں، کون سی کتابیں پڑھیں یا کس موضوع پہ کتابیں پڑھیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں مل پاتا، جابس ہوتی ہیں، گھر کے کام ہوتے ہیں، تو ہم ٹائم مینیج نہیں کر پاتے، اس وجہ سے ریڈنگ نہیں کرتے۔ کچھ ایسے ہیں جو کتابیں بازار میں جا کر لے آتے ہیں لیکن غلط کتابیں لے آتے ہیں، جو جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک غلط کتاب خرید لی۔ تو میری آج کی یہ ویڈیو اسی ٹاپک پر ہوگی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ریڈنگ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کہاں سے شروع کریں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم نہیں نکال پاتے، ان کے لیے بھی میں کچھ ٹپس دوں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے بزی شیڈیول میں ریڈنگ کر سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو غلط کتابیں لے آتے ہیں ان کے لیے بھی میں کچھ مشورے دوں گا۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ریڈنگ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ شروعات کہاں سے کریں، تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ کس موضوعات میں کن کن موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جس طرح سے کھانے میں، کپڑوں میں، ہر چیز میں ہر انسان کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر انسان ہر چیز پسند نہیں کرتا، اسی طرح سے کتابوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ مختلف موضوعات پر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لکھی جا رہی ہیں اور لکھی جائیں گی۔ ان میں سے آپ کو سب سے پہلے اپنے کسی پسندیدہ موضوع پر، اپنی کسی پسندیدہ کیٹیگری پر کتاب خریدنی ہے۔ جس طرح سے آپ موویز دیکھتے ہیں تو ان میں تھرلرز بھی ہوتے ہیں، رومانس بھی ہوتا ہے، اسی کیٹیگری میں ڈاکیومنٹریز بھی ہوتی ہیں جو کہ کچھ تاریخی واقعات پر، تاریخی شخصیات پر یا کسی بھی موضوع پر ڈاکیومنٹری بن جاتی ہے جو کہ نان فکشن ہوتا ہے۔ آپ کے پاس یعنی ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں، ان سب کا موضوع الگ الگ ہے، تو آپ کو اپنا پہلے پسندیدہ موضوع ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ مجھے ناولز پڑھنے ہیں یا مجھے شارٹ سٹوریز پڑھنی ہیں یا مجھے خود نوشت پڑھنی ہے یا بایوگرافی پڑھنی ہے یا مجھے تاریخ پڑھنی ہے، تو آپ پہلے اپنا موضوع ڈیسائیڈ کریں۔ میں تو پرسنلی آپ سب کو یہ ایڈوائز دوں گا کہ آپ شروعات میں فکشن پڑھیں، ہلکا پھلکا کوئی ناول لے لیں یا کوئی افسانوں کا یا شارٹ سٹوریز کا مجموعہ لے لیں، اس سے آپ اپنی ریڈنگ کی جو آپ کا پڑھنے لکھنے کا سفر ہے اس سے آپ شروعات کریں۔ میں نے پرسنلی جو زندگی میں پہلا ناول پڑھا وہ تھا کنگ سولومنز مائن۔ یہ ناول ہماری کورس کی کتاب، ایسا سمجھیں کہ ہماری کورس کی ہی ایک کتاب تھی، ابریج ورژن تھا۔ ابریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بڑی کتاب کو چھوٹا کر کر، سمپلیفائی کر کر دوبارہ سے لکھا جائے اور پڑھنے والوں کے آگے پیش کیا جائے۔ وہ کچھ اس طرح کی کتاب تھی، یہ دیکھیں۔ میرے پاس تو ابھی وہ کنگ سولومن مائنس نہیں ہے لیکن یہ والی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، یہ ڈیوڈ کوپر فیلڈ ہے، چارلس ڈکنس کی لکھی ہوئی۔ یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سمپلیفائی کی ہوئی ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی سی السٹریشن بھی دی ہوئی ہیں، اور اس کی جو اس میں پیچھے لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو ڈیفیکلٹی کی لیول ہے وہ ہے لیول 3۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ پھر بھی لیول 3 کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے اسٹارٹر کی کیٹیگری آتی ہے، پھر لیول 1 آتا ہے، لیول 2 آتا ہے، لیول 3 آتا ہے، لیول 4، لیول 5۔ تو آپ کسی بھی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے آؤٹ لیٹ پہ چلے جائیں، وہاں پر آپ کو اس طرح کی کتابیں مل جاتی ہیں۔ دوسری بات، آپ کبھی بھی کسی پریشر میں نہ آئیں کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یار یہ کیا تم ناول پڑھ رہے ہو، یہ کیا بکواس چیزیں پڑھ رہے ہو، یہ ناولز تو لڑکیاں پڑھتی ہیں، تو آپ ان کے پریشر میں نہ آئیں، یا آپ زبان کے پریشر میں نہ آئیں کہ مجھے انگلش پڑھنی ہے، لوگوں کو دکھانا ہے کہ جی میں انگلش کتابیں پڑھتا ہوں اور میں بڑا انگریزی میں ماہر ہوں۔ جو زبان آپ کے لیے سوٹیبل ہے، جو آپ کی مادری زبان ہے، یا جو زبان آپ
اپنی ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس زبان میں آپ کتابیں خریدیں اور اس سے آپ پڑھنا شروع کریں۔ پھر آہستہ آہستہ آگے چل کر جب آپ کو ریڈنگ کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر آپ زبان تبدیل کر سکتے ہیں، آپ انگریزی کی کتب بھی پڑھ سکتے ہیں، سندھی، اردو، فارسی کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، کبھی بھی غلط کتابیں آپ نہ خریدیں لوگوں کے پریشر میں آ کر۔ یہ 2 کتابیں میرے ہاتھ میں ہیں، دا سبٹل آرٹ آف ناٹ گیونگ اے ایف اور 0 to 1۔ یہ بھی اسٹارٹرس جو لوگ کھولتے ہیں، جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے لکھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب سیلف ہیلپ کی کتاب ہے۔ تو یہ جس ٹائم پر میں نے خریدی اس ٹائم پر یہ بڑی فیشن میں تھیں، ہر بندہ اس کی بات کر رہا تھا، ہر سیلر اس کو دکھا رہا تھا کہ سر یہ خریدیں، یہ آج کل بہت بک رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے ان کے پریشر میں آ کر یہ دونوں خرید لی، لیکن آج کے دن تک تقریباً 1 سے 2 سال ان کتابوں کو میرے پاس ہو گیا ہے، لیکن میں نے ان کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا۔ اس کو تو میں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، اور اس کے میں نے 10-15 صفحات پڑھے تھے، لیکن پھر میں نے بند کر کے رکھ دیا کہ بھائی آپ آرام کریں۔ اور پھر یہ کتاب، اس کا ٹائٹل دیکھ کر میں بڑا متاثر ہو گیا کہ جی بڑی اچھی کتاب لگتی ہے، اور یہ رائٹر جو ہیں قاضی عبدالستار، یہ بھی ایک نیو رائٹر تھے، میں نے ان کا کوئی بھی کام نہیں پڑھا تھا، تو میں نے اس وجہ سے یہ 3 کتابیں منگوا لیں۔ یہ جی پہلی کتاب ہے غالب، یہ غالب کی زندگی کے اوپر ایک ناول لکھا ہوا ہے۔ دوسری کتاب ہے پہلا اور آخری خط، یہ بھی ایک ناول ہے۔ اور تیسری کتاب ہے داراز شکوہ۔ داراز شکوہ ایک مغل شہزادے تھے جسے اپنے بھائی اورنگزیب عالمگیر نے قتل کر دیا تھا تخت و تاج کے پیچھے، سلطنت کے پیچھے۔ یہ ان کی زندگی پر لکھا ہوا ایک ناول ہے، ایک بایوگرافیکل ناول ہے۔ تو یہ جب یہ تینوں کتابیں میں نے منگوائیں اور کھول کر پڑھی تو اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے تھے، جو اس کا اسٹرکچر تھا، جو طرز بیان تھا، وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے یکدم ایک احساس ہوا کہ یہ میں نے اپنے وقت کا اور پیسوں کا ضائع کر دیا ہے، یہ کتابیں مجھے نہیں منگوانی چاہیے تھیں۔ تو میں نے یہ کتابیں سائڈ پر رکھی، اور پھر دوبارہ تقریباً 3-4 ماہ بعد میں نے یہ دوبارہ اٹھائی ہے۔ اس کے تقریباً میں نے 2 چیپٹرز پڑھے ہیں، اور آہستہ آہستہ میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے لیکن میں اسے پڑھ رہا ہوں، داراز شکوہ۔ تو یہ ہے کہ آپ غلط کتابوں کا انتخاب نہ کریں، آپ کسی سے رائے لے لیں، کسی سے مشورہ لے لیں کہ بھائی میں پڑھنا چاہتا ہوں اور میں نے آج سے پہلے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی اپنے کورس کے علاوہ، تو میں کیا پڑھوں، آپ مجھے رائے دیں۔ اگر آپ کے حلقہ احباب میں، آپ کے فرینڈ سرکل میں، فیملی میں کوئی ریڈر نہیں ہے تو پھر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں بک ٹیوب، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں یوٹیوب چینلز بنے ہوئے ہیں جو کہ صرف کتابوں کے بارے میں آپ کو معلومات دیں گے، تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، آپ میرا چینل دیکھ سکتے ہیں، آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ بگنر ہیں تو آپ کو کون سی کتاب پڑھنی چاہیے۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم نہیں نکال پاتے، تو کوئی بات نہیں، آپ کو کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ آپ کو اب ہر وقت ایک فزیکل کتاب اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ موبائل پر کتاب پڑھ سکتے ہیں، آپ آڈیو بک سن سکتے ہیں۔ آڈیو بک کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی کتاب کو اٹھائے اور وہ پڑھے، ریکارڈ کرے اور اپلوڈ کر دے، آپ کو صرف سننی ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ آپ صبح کو واک کے لیے نکلتے ہیں، یا آپ کوکنگ کرتے ہیں، جاگنگ کے لیے نکلتے ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، تو اس میں آپ یہ آڈیو بک سن سکتے ہیں اور اپنا وہ کام بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ملٹی ٹاسکنگ کی عادت ہو جاتی ہے، آپ کا شروع میں تھوڑی مشکل ہوگی، آپ دھیان نہیں دے پائیں گے، کچھ سمجھیں گے کچھ نہیں سمجھیں گے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کا دماغ اس بات کا عادی ہو جائے گا اور پھر آپ کو ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی۔ یہ تو ہو گئی جی دوسری کیٹیگری۔ یہ ان لوگوں کے لیے ٹپس ہیں میری جو کتاب پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ اب تیسری کیٹیگری جو بازار چلی جاتی ہے اور غلط کتابیں لے آتی ہے، تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ پہلے اپنا ایک ٹاپک ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے اس کیٹیگری میں اس ٹاپک پر کتاب پڑھنی ہے۔
پھر آپ اس کیٹیگری کی کتابوں کی لسٹ نکالیں گوگل سے. آپ گڈ ریڈس پہ چلے جائیں. گڈ ریڈس ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر ہر کتاب پر تقریباً آپ کو ریویوز مل جاتے ہیں. آپ چلے جائیں، آپ نے ایک کتاب پڑھی، آپ گڈ ریڈس پہ چلے جائیں اور وہاں پر اس پر آپ ایک تبصرہ لکھتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے گڈ ریڈس پر، اور آپ جائیں اس کتاب کا نام نکالیں، اسے وہاں پہ سرچ کریں اور آپ کو ہزاروں لاکھوں ریویوز مل جاتے ہیں لوگوں کے. ان ریویوز سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کو پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. تو اس کے علاوہ بھی 2-3 اور ویب سائٹس ہیں، لیکن میں صرف گڈ ریڈس ہی استعمال کرتا ہوں. اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو پریشر میں نہیں آنا کہ آپ نے تاریخ کی کتاب ہی پڑھنی ہے. ظاہر ہے آپ نے کبھی پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور اب آپ اچانک سے ایک موٹی تازی کتاب لے آئیں، وہ تاریخ کی کتاب یا فلسفے کی یا سائنس کی آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ نہیں پڑھ پائیں گے. کبھی امکان ہے کہ آپ نہیں ختم کر سکیں گے اسے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے اور آپ کا شاید دل ہی ریڈنگ سے بیزار ہو جائے، خراب ہو جائے کہ یار یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. اور ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جو بگنرز ہیں ان کے لیے میں 2 کتابیں سجیسٹ کروں گا. ایک تو ہے جی پولو کوئلو کی دی الکیمسٹ، یا اس رائٹر کی آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، ساری ہی آسان ہوتی ہیں. سب کی ووکیبلری جو ہے وہ اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی. مختصر سی کتابیں وہ لکھتے ہیں اور وہ مارکیٹ میں بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہیں. آپ کسی بھی دکان میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی کتابوں کی دکان پہ چلے جائیں، آپ کو وہ کتابیں اس رائٹر کی مل جاتی ہیں. دوسری کتاب ہے A Thousand Splendid Suns. وہ خالد حسینی کی کتاب ہے اور یہ کتاب افغانستان میں افغانستان کی سوویت یونین کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد جو واقعات ہوئے اس کے پس منظر میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. بڑی دلچسپ کتاب ہے اور جو رائٹنگ اسٹائل ہے وہ بھی بہت آسان ہے. اردو میں اگر میں 2 کتابیں آپ کو سجیسٹ کروں تو سب سے پہلے ہاشم ندیم صاحب کی ایک کتاب ہے بچپن کا دسمبر. یہ ایک ناول ہے، ہلکا پھلکا ناول ہے، آپ پڑھیں، آپ کو بور نہیں ہونے دے گا. بڑی خوبصورت کہانی ہے، بہت جگہ آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور یہ کتاب آپ کو ہنسائے گی بھی اور رلائے گی بھی. تو یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں، ہاشم ندیم کی بچپن کا دسمبر. صرف بگنرز کے لیے نہیں ہے، ہر ریڈر کے لیے ہے. اور دوسری کتاب عمیرہ احمد صاحبہ کی الف. یہ 2 رائٹرز میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کی کتابیں بازار میں بہت زیادہ بکتی ہیں اور ان کی اویلیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور ان کا جو رائٹنگ اسٹائل ہے اور جو ان کا انداز بیاں ہے وہ بھی بہت سادہ اور عام لوگوں کے حساب سے لکھا گیا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ بڑے ریڈرز نہیں ہیں وہ ان کی کتابیں آرام سے پڑھ لیتے ہیں. اور وہ عمیرہ احمد صاحبہ خاص کر اس طرح کے ٹاپک پہ کتابیں لکھتی ہیں جن ٹاپکس میں پاکستانی عوام کو بہت زیادہ دلچسپی ہے. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی. اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور سوالات ہوں یا آپ کو کوئی بھی کتابوں کے حوالے سے گائیڈنس چاہیے ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں کوئی بہت بڑا ریڈر نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی PhD ہولڈر ہوں، نہ کوئی پروفیسر ہوں. میں بھی ایک عام اسٹوڈنٹ ہوں اور ریڈنگ جو ہے میرا شوق ہے، میرا پیشن ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں یا عام لوگ ہیں جنہیں زیادہ گائیڈنس اس ٹاپک پر نہیں ملتی، ان کی میں اپنے تجربے سے مدد کروں. تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ کارآمد ثابت ہوگی. اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ میرا تبصرہ کسی خاص کتاب پر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹس میں کہہ سکتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر بات ہوگی، ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.